أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله على محمد بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور اس کی توفیق سے اور اس کی فضل سے آج پھر میرا جو درس چل رہا تھا اور درس بخاری کا اور بخاری شریف کا درس چل رہا تھا اور جو پچھلی حدیث مبارک جو گزری اس کے اندر جو فرمایا گیا تھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جنہوں نے آقا علیہ السلام کے گھر میں 10 سال کم و بیش آقا علیہ السلام کے گھر میں نوکری کا شرف ملا۔ کتنی اچھی نوکری ہے کہ سرکار کے گھر کا کام کاج کے لیے ان کی والدہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ اسے قبول فرمائیں، اور وہ فرماتے ہیں میرے آقا کہ جنت میں ہر ایک کے درجے ہیں، جنت میں بھی درجے ہیں، تو انبیاء کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے اور امام الانبیاء کا درجہ اس سے اعلیٰ ہے، وہ امام الانبیاء کا درجہ سب سے اعلیٰ سب سے افضل ہوگا۔ تو ہم آپ کا جب جی چاہتا ہے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، تو ہم محشر میں قیامت کے دن آپ کا دیدار کہاں کریں اور کیسے کریں، اور کون سا ٹھکانہ ہے کہ جس میں ہم آپ کو پا سکیں اور آپ کی زیارت کر سکیں اور اپنی آنکھوں کی پیاس کو بجھا سکیں۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ این اطلبہ کا، فرمایا کہاں طلب کیا جائے؟ تو فرمایا اولہا علی صراط، فرمایا مجھے طلب کرنا ہوگا تو پرصراط پہ مجھے طلب کرو، اور پرصراط پہ اگر نہ ملو تو فرمایا عند المیزان، تو میزان میں مجھے طلب کرو، اور فرمایا کہ اطلبونی عند الحوض، اور اگر وہاں پر بھی نہ ملو تو فرمایا حوض کوثر میں مجھے تلاش کرنا۔ تو آپ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے اور اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میں بابا حقائق نہیں پڑھ رہا، حدیث بخاری میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا ہم آپ کو کہاں ملے؟ تو سرکار نے فرمایا پرصراط میں ملاقات ہوگی، اور اگر پرصراط میں نہ ملا تو پھر سرکار نے فرمایا میزان پر، اور فرمایا اگر میزان پر بھی ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا حوض کوثر پہ۔ تو فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب میری امت مشکل میں ہوگی، جب میری امت مشکل میں ہوگی، تو فرمایا جب وہ پرصراط میں چلے گی تو میری امت مشکل میں ہوگی جو بال سے زیادہ بریک ہے، تو فرمایا میں نے وہاں پر اپنی امت کی دستگیری مدد کے لیے وہاں پر جلوہ فرمانا ہونا۔ تو فرمایا دوسرا، فرمایا جب پرصراط پھر اس کے بعد میزان، جب میری امت کا نامہ اعمال تولا جائے گا اس وقت بھی مشکل میں ہوگی، تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت اپنی امت جب میزان پر نامہ اعمال تولا جائے گا تو میری امت کے نامہ اعمال میں کمی ہوئی تو میں نے وہاں پر اس کی دستگیری فرما لی ہے، اور پھر فرمایا کہ جب میری امت العطش کی آواز آ رہی ہوگی، پیاس کی آواز آ رہی ہوگی، تو پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت ان کو میزان حوض کوثر فرمایا کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ ارے مصطفیٰ سے محبت کر کے دیکھو، مصطفیٰ تمہیں ہر جگہ مدد فرما رہے ہیں، میزان پر بھی مدد فرمایا ہے، حوض کوثر میں بھی مدد فرمایا ہے، پرصراط میں بھی مدد فرمایا، اور حوض کوثر کے اندر بھی اپنی امت کو جام پلایا جا رہا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، مصطفیٰ علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام کو اپنی امت سے اتنی محبت ہے، ارے دنیا میں تم اس سے محبت کر کے دیکھو، مصطفیٰ سے محبت کر کے دیکھو، پھر مصطفیٰ کی محبت تو ایسی محبت ہے جو تمہیں محشر میں بھی، حیات محشر میں، حشر میں، قبر میں، ہر جگہ تمہیں کام آئے گی۔ تم کہتے ہو صنم بے وفا، ارے اور تو اور تم دنیا سے محبت کرتے ہو، ارے دنیا داروں سے محبت کرتے ہو، انہوں نے تمہیں کوئی صلہ نہیں دینا، صلہ دینا ہے تو محمد مصطفیٰ نے دینا ہے۔ سرکار سے پکی سچی محبت کرو، اور سرکار سے پکی سچی محبت کرو، دنیا دار تمہیں دھوکہ دے دیں گے، مصطفیٰ سے سچی محبت کرو، مصطفیٰ تمہیں ہمیشہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ مصطفیٰ سے سچی محبت تو کر کے دیکھو، آقا علیہ السلام سے پکی اور سچی محبت کریں، بس کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا اللہ قلم تیرے ہیں، یہ بخاری اور حدیث پڑھنا اور پڑھانا میری کیا مجال ہے کہ میں بخاری پڑھوں، میری کیا مجال ہے میں بخاری کے درس دوں؟ مصطفیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس ذات پاک نے چنا ہے تو میں درس دے رہا ہوں، ورنہ میری کیا مجال ہے کہ میں درس دوں؟ یہ مصطفیٰ علیہ السلام نے چنا، اور مصطفیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ قرآن و حدیث پڑھنا
اور علماء تو سرکار کے وارث ہیں. مجھے اپنی قسمت پہ ناز ہے. ہر ایک کی مصروفیت کئی ہوگی. کوئی کاروبار کرتا ہے, کوئی تجارت کرتا ہے, کوئی دکان پہ بیٹھتا ہے, کوئی کپڑا بیچتا ہے, لیکن میرے اللہ نے مجھے ڈیوٹی کار رسول اللہ پہ لگا دی. اور یہ سب سے اعلیٰ ڈیوٹی ہے, اور وہ ڈیوٹی جو انبیاء کا کام ہے. اور یہ وہ کام ہے, یہ اس حدیث کو پڑھنا پڑھانا کو معمولی کام نہیں ہے, یہ تو انبیاء کا کام ہے. یہ تو انبیاء کا کام ہے. اور جس کو انبیاء جیسا کام مل جائے اس سے بڑی نوکری کیسی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر, اللہ الصمد. یہ حدیث پاک بخاری شریف کی اور دوسری حدیث کے اندر اس کے وہ بھی بخاری مسلم دیگر کے اندر ہے. اور اس حدیث کے راوی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمسۃ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے. فرمایا ایک یہ کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ آقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرے. اور اس کے بعد فرمایا زکات دے, اور اس کے بعد حج کرے. اور اس کے بعد رمضان جب آ جائے تو رمضان کے روزے رکھے. یہ اسلام کی 5 چیزیں ہیں. یہ ہیمہ ہے, یہ بنیاد ہے, اور یہ اسلام کے 5 رکن ہیں. اور ہم نماز سارا دن کاروبار کرتے ہیں, کریں کام, لیکن جب نماز کا وقت ہو نماز چھوڑ, سارے کام چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جائیں. اللہ اکبر, اللہ ہمیں توفیق دے. اور دوسری حدیث کے اندر بھی فرمایا, اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من انصاری فهو يعظ اخوه في حياته فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دواء فإن الحیاء من الایمان. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام ایک انصاری شخص کے پاس سے گزر ہوا. علی رجل من انصاری شخص کے پاس سے آقا علیہ السلام کا گزر ہوا, اور وہ اپنے بھائی کو کیا کہہ رہا تھا, وصیت کر رہا تھا. وہ یعظ اخوہ, وہ اپنے بھائی کو وصیت کر رہا تھا کہ اتنی حیا کے متعلق وصیت کر رہا تھا, اتنی حیا نہ کرو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوا, فرمایا اسے چھوڑ دو. فإن حیا من الایمان, حیا ہے, حیا ہی میں تو ایمان ہے, حیا ہی میں تو ایمان ہے, حیا ہی میں تو ایمان ہے. آج ہمیں حیا نہیں ہے, حیا میں ایمان نہیں ہے. ہم نے گھروں میں اس طرح کے لباس شروع کر دیے, باہر تو چلو جو دور کی بات ہے, ہمارے بھائیوں نے, ہماری بہنوں نے گھر میں قسم کے لباس پہنا شروع کر دیے جو جس کو دیکھتے بھی شرم آتی ہے. ہم بھائی کے سامنے وہ اس طرح کے لباس بریک پہنتی ہے کہ وہ سارا جسم نمایاں ہوتا ہے, اور بھائی اس طرح کے ٹروزر پہنتے ہیں کہ سارا جسم نمایاں ہو رہا ہے. وہ اپنی شرمگاہ کو اپنی بہنوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ حیا ہے. بہن سے بھی پردہ ہے, بہن سے پردہ ہے, بھائی اس کے سامنے ٹروزر پہن کے پکر وہ اس کے سامنے چل رہے پھر رہے ہیں, شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ کا خوف نہیں ہے؟ بہن سے پردہ ہے, اس کے سامنے آپ ٹروزر پہن کے جا رہے ہیں جو سارا جسم آپ کا نمایاں ہو جائے, آپ کی شرمگاہ نمایاں ہو رہی ہے. اللہ سے ڈرے. اور بہنوں کا بھی یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور آج کل تو یہ معاملہ چلا گیا, نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے نوجوان جو پینٹ خزرات پہنتے ہیں تو وہ پینٹ اس طرح ہوتی ہے کہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سارا پیچھے سے بیک ساری نظر آتی ہے. خدا آیا اپنے جسم کو نمایاں نہ کریں. آپ نیچے کوئی چیز استعمال کر لیں, پجامہ پہن لیں, انڈر ویئر پہن لیں, تاکہ آپ کا جسم ڈھک جائے. اللہ سے ڈریں. حیا, شرم, حیا, الحیاء من الایمان. اور جو لوگ آج تو ہر بندہ سوشل میڈیا پہ درس دے رہے ہیں جس کو عبارت پڑھنی پڑتی. میں نے جتنی بھی بارے یہ بخاری مسلم سے میرا مواد یہ نہیں ہے کہ آپ اردو والی کتابوں سے مواد لیں, لیکن اصل ماخذ آپ کا عربی کتابوں کا ہی سے ہو. علماء آپ عالم دین اور عالم دین ہو کر آپ اردو کی کتابوں سے درس دے رہے ہیں. اور جس کو بیچارے کو عبارت پڑھنی نہیں آتی اس نے کہاں عربی والی عبارت پڑھنی ہے, عربی عبارت سے کہاں نہیں ہے. الحیاء مبتدا شعبۃ موصوف من جار ایمانی مجرور, جار مجرور متعلق ہو جائیں گے مقدر قائنتن کے. قائنتن اسم فاعل کا صیغہ, پھر اسم ہیا ضمیر فاعل ہو کر
اس میں ہیا ضمیر فاعل ہو کر شبہ جملہ ہو کر شعبۃ کے لیے صفت موصوف صفت مل کر الحیاء کے لیے خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حیا ایمان کا حصہ، ایمان کا شعبہ ہے۔ وہ بھائی اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اسے چھوڑ دو، چھوڑ دو، حیا ہی تو ایمان کی برانچ ہے، حصہ ہے۔ جب حیا چلی جائے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حیا یہ سرکار کا فرمان، میں کوئی حقائق نہیں پڑھ رہا، حدیث ہے، بخاری مسلم اور مشکات صحابی اور بے شمار کتب کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ قرآن و حدیث کو سمجھے۔ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے کچھ ایسا کام کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور جب ادھر پیروں سے پہلی ہاکی سے روح نکلے تو ادھر طیبہ سے آواز آئے وہ دیکھو میرا غلام آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث عن عبداللہ بن اسامی قال بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یبعث، اور حضرت عبداللہ ابن حسام سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے پہلے آقا علیہ السلام سے خرید و فروخت کی اور آپ کا کچھ باقی رہ گیا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسی جگہ وہی چیز لا کے دوں گا، اور پھر میں بھول گیا، اور پھر 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے مصطفیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، تو آقا علیہ السلام اسی جگہ پر وہیں پر تشریف فرما تھے، اور فرمایا اس پر مجھے فرمایا کہ تو نے مجھ پر مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن یہیں تمہارا انتظار کرتا رہا۔ یعنی کہ اعلان نبوت سے پہلے آقا علیہ السلام نے کسی سے خرید و فروخت کیا، اور اس نے کہا کہ میرا یہ جو کچھ بقایا جات ہے میں آپ کو بعد میں دے دوں گا، 3 دن کا وعدہ کیا، اب وعدہ کر کے گیا ہے، اور پھر آقا علیہ السلام اس نے جس نے وعدہ کیا وہ بھول گیا، فذکرت بعد ثلاث، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، اور پھر اس کو جب یاد آیا تو فرمایا کہ جب اس کو یاد آیا تو سرکار علیہ السلام کو اسی جگہ اس نے پایا، تو سرکار نے فرمایا ہا ہناؤکا منذ ثلاث، فرمایا میں 3 دن تمہارا یہاں پر انتظار کرتا ہوں۔ تو بھئی وعدہ جب کرو تو پورا کرو، وعدہ جب کرو تو پورا کرو۔ ہم تو کہتے ہیں وعدہ کرتے ہی اس لیے کہ ٹوٹنے کے لیے تو وعدہ کرتے ہیں، وعدہ اس لیے کیجئے تاکہ توڑا جائے، معاذ اللہ جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث کے اندر فرمایا ان ایاد بن حمار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اوحى الى، حضرت ایاد بن حمار سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھ پر وحی کی، اور وحی کی کہ انکساری رو، عارضی کرو، فرمایا کسی پر فخر نہ کرو اور نہ کسی پر ظلم کرو۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر وحی کی اور فرمایا کہ محبوب اپنی امت سے فرماؤ کہ فخر نہ کرو، فخر غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، اور فخر نہ کرو، اور نہ ہی کسی پر ظلم کرو۔ آج ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تو بھی ایک دن تو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے نا، اس کا جواب دینا۔ اور میں نے حدیث کے اندر ایک ٹیکسٹ اس میں اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، اور فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامت، جو ظلم کرتا ہے وہ قیامت کے دن، جس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا وہ دنیا کے اس میدان میں وہ حشر کے اندر اندھیرے کی طریقوں کے اندر ہوگا، اس سے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا۔ الظلم مبتدا ظلمات المصوف یوم القیامتی، یوم ظرف قیامتی مضاف علیہ ظرف، یوم ظرف قیامتی مضاف لے ظرف اور مضاف لے ہو کر، کائنتن کے کائنتن اس میں مقدر، اس میں ہی ضمیر فاعل ہو کر، پھر یہ مفعول فی ہو کر، پھر شبہ جملہ ہو کر، ظلماتن کے لیے صرف موصوف اور صفت مل کر اس کے لیے الظلم کے لیے خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو جو ظلم کرتا ہے وہ قیامت کے دن اندھیرے میں ہوگا۔ آج جتنا مرضی ظلم کر لو لیکن ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ ظلم کرتے ہیں، ظلم کا مطلب ہی جہاں جس کا حق ہے آپ نے اس کا حق اس سے نہیں دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ نازیاتی کی ہے، آپ نے اس کے گھر میں لڑائی ڈلوا دی ہے، آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا مال غصب کر لیا ہے، اس کے گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، اس کے گھر میں طلاقیں ڈلوا دی ہے، یہ سارا ظلم ہے۔ لیکن یاد رکھنا جتنا مرضی ظلم کر لو لیکن ایک دن آنکھ بند ہونی ہے،
تب پتہ چلے گا کہ تم نے یہ جو کیا اس کا صلہ پھر تمہیں تب بھگتنا پڑے گا. تو اس لیے آج سوچو کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہ دنیا کی عدالت میں تو آپ دو لمبری کر جھوٹ بول کر آپ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں نا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں دو لمبری تو چل رہی کوئی نہیں. اللہ کی بارگاہ میں کوئی دو لمبری نہیں چل رہی, اس لیے ڈریں. اور اس کے بعد فرمایا حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی اسلامی, اور فرمایا کہ جو اسلام کے اندر اچھا طریقہ ایجاد کرے پھر اس پر کسی نے اس اچھے طریقے پر جس نے اس پر عمل کیا تو فرمایا اس کا ثواب اس بندے کو بھی پہنچے گا. اور جس نے بری بدعت ایجاد کی تو فرمایا اس کا عمل اس بندے پر بھی ہوگا جس نے ایجاد کیا. تو جو اچھا کام کرے گا اس کا ثواب اس سے بھی ملتا رہے گا, اور اگر برا کام کیا تو اس کا بھی اس کو گناہ ملتا رہے گا. اب لوگ ہر بندہ ہمیں بھی کہتا ہے آپ بدعتی ہو. میں نے کہا بدبخت لوگ ہمیں بدعتی کہنے والوں, رب ذوالجلال کی قسم تمہیں تو بدعت کی تعریف نہیں آتی ہے. بدعتی, ارے بدعتی تم ہو, تمہارا سر سے لے کے جسم تک سارا جسم سراپا بدعت ہے. بدعت کا معنی نئی چیز ہے. تو تم بھی سرکار کے دور میں تھے نہیں, تم سرکار علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے, تو تم تو خود بدعتی ہو. تو بدعت گمراہی ہے نا, تو سب سے پہلے تمہیں دب دینا چاہیے قبرستان میں جا کے, تم خود بدعتی ہو. اور ہمیں وہ لوگ دعویٰ کہتے ہیں بدعتی. میں نے کہا تم میرے سامنے, ارے حدیث کی بات ہے تو دور کی بات ہے, تم دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے, تمہیں دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا اور تم ہم پر بدعت کا فتویٰ لگاؤ. ارے بدبخت تمہیں تو ناظرہ تک نہیں آتا اور پھر ہمیں بدعتی کہہ رہے ہو. تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اور تم بدعت کی باتیں کہاں سے کر رہے؟ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کیسے بدعت دکھے گا؟ ارے قرآن پر عذاب بھی تو بدعت ہے. صحابہ کے دور میں تو قرآن پر اعراب نہیں لگے تھے, یہ بھی بدعت ہے. صحابہ علیہ السلام, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں بخاری مسلم نہیں تھی, یہ بھی بدعت ہے. مسلم شریف نہیں, ترمذی شریف کے بعد سیاستہ یہ حدیث کی کتابیں نہیں تھی. اور جس طرح اب سندے ہمارے سامنے حدیث کی ہیں یہ بھی نہیں تھی, اسماء رجال بھی نہیں تھا, صرف بھی نہیں تھے, نام بھی نہیں تھے. یہ ساری درس نظامی بھی بدعت ہے. درس نظامی صرف و نحو پڑھنا سا, یہ صرف و نحو جو ہے حضرت مولانا نے یاد کی, لیکن پورا فارمولہ یہ سارا بعد میں ہوا. اس کے بعد المختصر کہنے کا منطق فلسفہ, یہ ساری بدعت ہے. آپ درس بخاری ختم بخاری کرواتے ہیں, یہ بھی صحابہ کے دور میں تھوڑی ہوئی ہے, یہ بھی بدعت ہے. صحابہ کے دور میں ختم بخاری ہوئی. آپ مسجدوں میں مائک پر تقریر کرتے ہو, ساؤنڈ سسٹم پر خطاب کرتے ہو. صحابہ نے تو انبیاء علیہ السلام, سرکار علیہ السلام نے تو یہ ساؤنڈ استعمال کی, یہ بھی بدعت ہے. پھر بند کر دو. آپ آج کے بعد مسجد کے اندر جو اذان دینی ہے لاؤڈ اسپیکر کے بجائے دو, بدعت ہے. صحابہ نے نہیں دیا, نیا کام ہے, بند کر دو, بدعت. صحابہ نے یہ مسجد پکی نہیں بنائی, مینار یہ سارے پتھر کے اب نہیں, سرکار کے دور میں تو نہیں تھے, ابھی بدعت ہے. جس طرح آپ مسلے جس طرح آج کے دور میں صحابہ کے دور میں نہیں تھے, تو پھر یہ مسئلے استعمال کرنا بند کر دو, بدعت ہے. تم لوگوں نے بدعت کا معنی ہی نہیں سمجھا. بدعت کی رٹ لگانے والوں, تمہیں قرآن کی سطر پڑھنے نہیں آتی اور پھر ہمیں بدعتی کہتے ہیں. اللہ کے خوف سے ڈرو. تم نے قرآن و حدیث کو سمجھا نہیں ہے, تو جو اچھی بدعت ہے اس پر گناہ نہیں, اس پر ثواب ہے, اس پر ثواب ہے. اس کے بعد فرمایا عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما غیبت, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما غیبت, فرمایا کیا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو فرمایا قالوا اللہ ورسول عالم, تو صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. صحابہ نے یہ بھی فرما سکتے تھے قالوا اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا, نہیں, بلکہ فرمایا اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. صحابہ کو معلوم ہے کہ مصطفیٰ کو بھی پتا ہے, مصطفیٰ کے پاس علم ہے, لیکن خدا کے دینے سے, اللہ کے دینے سے علم ہے, اللہ کی توفیق سے ہے, اللہ نے دیا. بس تم کہتے ہو کہ ہم بھی کہتے ہیں مصطفیٰ کے پاس, انبیاء کے پاس علم ہے, لیکن اللہ کے دیے سے, اللہ کی توفیق سے, اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں, اللہ کی عطا ہے. اور اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا, وہ ذاتی ہے. انبیاء کو جو علم عطا کیا ہے وہ عطائی ہے, اور اللہ کا علم ذاتی ہے. اور فرمایا کالا ذکر کا اہا کا, فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو, اپنے بھائی کا ناپسندیدہ ذکر کرو. تو فرمایا کہ وہ عیب جو تمہارے بھائی کے اندر جو عیب ہے, اگر اس کو وہ پتہ چل جائے تو اسے ناگوار محسوس کرے, تو فرمایا یہ غیبت ہے. اور فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ,
اور اگر اس کے اندر نہ ہو تو فرمایا یہ بہتان ہے. جو اس کے اندر ہے وہ غیبت اور جو اس کے اندر نہیں ہے وہ بہتان ہے. آج ہم فلاں بندے کا کسی کو الٹا سیدھا نام لگا دیتے ہیں. اب وہ ہو سکتا ہے اس بندے نے وہ کام کیا ہی نہ ہو. اب اس بندے نے وہ کام نہیں کیا تو وہ اس پر تہمت ہے، وہ اس پر تہمت ہے. تو تہمت کا گناہ کتنا بڑا ہے. جب تک آپ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے آپ گواہی نہیں دے سکتے. آپ جج میں بھی جائیں اور کہے جی میں نے یہ بات سنی نہیں، میں نے دیکھی نہیں، بلکہ میں نے کسی سے سنی ہے، تو کیا جج آپ کے خلاف جج فیصلہ کر دے گا لہٰذا یہ بندہ مجرم ہے اس کو سزا دی جائے؟ یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے. سزا کے لیے سزا نافذ کرنے کے لیے گواہ ہو، اور گواہ ہو جو عینی شواہد ہو. تو اگر اس بندے نے وہ گناہ نہیں کیا اور آپ اسے نشر کر رہے ہیں تو پھر اعلان ہے جب تک آپ اس گناہ میں مطلع نہیں ہوگے تب تک تجھے موت نہیں آنی ہے. اگر وہ جب تک وہ آپ اس گناہ میں مطلع نہ آ جائے تب تک تمہیں موت نہیں آنی ہے. اللہ سے ڈرے. اور نیز اور اگر وہ بندے کے اندر گناہ بھی ہے، ہو سکتا ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہو، تو جب توبہ کر لی جائے اس کے بعد آپ اسے اس گناہ سے پکاریں تو فرمایا تب تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تم اس گناہ میں مطلع نہ ہو جاؤ. کھیل سمجھا ہوا ہے. یہ اللہ اور اس کا حجاب کا پردہ ہے. آپ نے اگر کسی آج ہمارے بالعموم یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا پر اکثر ہم علماء کا میں علماء کا نہیں کہتا، اکثر ملا کسی کی بات پہ کسی کے بارے میں کوئی اختلاف آ جائے، فلاں جماعت نے ایسا کر دیا، فلاں مولوی نے ایسا کر دیا. بابا آپ اس کو اسٹیجوں کے اندر کیوں بیان کر رہے ہو؟ آپ نے اگر اصلاح کرنی تو اس کے پاس جا کے اس کی اصلاح کی جائے. آپ اپنے یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر وہ باتیں چڑھا دیتے ہیں اور مائک اور ساؤنڈ سسٹم پر باقاعدہ عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے یہ باتیں کرتے ہیں. آپ کو اگر اس سے اختلاف ہے تو یہ بات عوام کے اندر بات بیان کرنے والی تھوڑی ہے. آپ اسے تنہائی میں جا کے اس کی صلاح کرنی تو اسے تنہائی میں صلاح کریں. یہ کون سی صلاح ہے کہ آپ ساؤنڈ میں آپ اس کی بات بیان کر رہے ہیں؟ یہ صلاح نہیں ہے، یہ صلاح نہیں ہے. اس میں کوئی نیکی نہیں ہے. یہ نشر کر رہے ہیں اور نشر اور ہے اور سمجھانا اور ہے. اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہے تو آپ اسے مجمع میں نہ سمجھائیں، آپ اسے تنہائی میں سمجھائیں کہ جناب یہ بات غلط ہے، آپ اپنی صلاح کریں. آپ اسے مجمع میں کہیں گے تو یہ سمجھا تھوڑی، یہ تو آپ اسے ذلیل کر رہے ہیں. تو سمجھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو وضو کرتے دیکھا تھا تو وضو میں جب غلطی تھی تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وضو غلط کیا، فرمایا بلکہ مجھے وضو کرتا دیکھو. تو صلاح کرنے کا بھی طریقہ. اب یہ امام زین العابدین نے یہ تھوڑی فرمایا کہ آپ نے وضو میں غلطی کی ہے، بلکہ فرمایا کہ مجھے وضو کرتا دیکھو. تو صلاح کرنے کا بھی طریقہ، نشر کر کے صلاح نہیں ہوتی ہے. تو آپ اگر کسی کے بارے میں بات دیکھی ہے تو آپ اس کے عیب جوئی کو آپ عوام میں، پبلک شیلڈ میں مت بیان کریں. اس کی صلاح کرنی ہے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کے پاس آپ جائیں اور اس کی بات جا کر اس کو بتائیں کہ جناب یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، آپ کو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر تو سمجھ آئیے آپ نے اس کی صلاح کی ہے. یہ کون سی آپ نے صلاح کی ہے؟ آپ پبلک میں آپ ممبروں پہ بیٹھ کے اس کا نام لیتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. بھلا یہ صلاح ہے؟ یہ صلاح نہیں ہے. اپنی صلاح کریں. اور اس کے بعد فرمایا حدیث جو اگلی حدیث، اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور فرمایا قال آیت منافقی، فرمایا ثلاثۃ منافق کے اندر 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث، جب وہ بات کرتا ہے، کذبا تو جھوٹ بولتا ہے، اذا وعدہ اور جب وہ وعدہ کرتا ہے، اخلفا تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. تو 3 نشانیاں فرمائی کہ منافق کے اندر کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور اس کے بعد جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اب اپنا خود محاسبہ کریں، اپنے اندر خود جھانک کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کون کون سی منافقی علامتیں پائی جا رہی ہیں. کیا ہم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں؟ ہمارے ہاں میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہم مذاق میں جھوٹ بولا، مذاق میں بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے. بات کرتے ہیں تو کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں. لا حول ولا قوت، اللہ ہدایت عطا فرمائے. اور جب آپ سے وعدہ کرتے وعدہ خلافی کرتے. اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو بات ہی نہ کریں. کیوں وعدہ خلافی؟ تو کہ پھر یہ منافق کے اندر تو نہیں آ جائے گا. اور اس کے بعد جب آپ کے پاس کوئی امانت رکھتے تو امانت میں خیانت کرتے ہیں. تو یہ منافق کی آقا علیہ السلام نے 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں. اور یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھائی ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کو سن کر جو بھی رائے راست پر آ جائے گا، اور کہ میرے آپ کے لیے اور آپ کے لیے اور میرے توشہ انجات بنے گا،
اور یہ فرمان عام فرمان نہیں ہے، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ وجہ کائنات، جان کائنات، تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، اس ذات کا فرمان ہے جس کے لیے ساری کائنات اللہ نے تخلیق فرمائی ہے۔ یہ ساری کائنات تخلیق فرمائی اللہ نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ نام محمد چما کرو اور اس سے تمہاری آنکھوں میں درد نہیں ہوگا، آنکھوں کی بنائی تیز ہوگی۔ یہ وہ ذات نام ہے جو عرش مولا پر بھی لکھا ہے، یہ وہ نام ہے جو نام لے لے محبت سے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اللہ حضور کے نورانی پاک کا صدقہ ہماری بے حساب بخشی فرمائے، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو میرے ہر فرمان کو سنے اور اس کو پھر آگے سمجھ کر آگے دوسروں کو سمجھائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اور سرکار علیہ السلام اور فرمایا محشر کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن جو قرآن و حدیث کی تبلیغ کرنے والے ہیں یعنی جو علماء ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں خاص سایہ عطا فرمائے گا، تو خاص سایہ کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اور سرکار نے فرمایا تم حدیث میری سنا دو، چاہے تمہیں ایک آیت بھی کیوں نہ آتی ہو سکتا ہے، اور یہ سرکار کا فرمان ہے، تو تم جس کو سنا رہے وہ تم سے زیادہ یاد کرنے میں حافظہ اس کا تیز ہو، اور وہ پھر آگے اس کا زیادہ لوگوں کو فائدہ دے سکے، تو آپ اس کو شیئر کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی آپ کے شیئر سے کوئی اس پر سوائے راز پر آ جائے گا، تو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور میں نے ویڈیو کے اندر کوئی حقائقیں نہیں پڑھی، بخاری مسلم کے سیاق و شکایت جو حدیثیں متفق ہیں وہ ساری وہ پڑھی ہیں جو متفق حدیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کے ننھے پاک کا صدقہ، وجہ کائنات، جان کائنات، تخلیق کائنات کے صدقے ہماری بے حساب بخشی فرمائے۔ وَلَغَ الْأُولَى بِكَمَالِهِ كَشَفَا جَدُّ بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ صَالِحِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ صلی اللہ علی محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نام محمد پر انگوٹھے چومیں، صلی اللہ علی محمد، آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ اللہ حضور کے ننھے پاک صدقہ ہماری بے حساب بخشی فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ صلی اللہ علی محمد۔